الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال تعالى إذن وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے الف لام میم۔ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے، جبکہ اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا اور اللہ آزماتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کون لوگ
اپنے اس ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم کرے، کوئی فیصلہ سنائے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اور جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے، تابع نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش یعنی کہ اس کی زندگی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، یا جو میں لے کر آیا ہوں شریعت اسلام اس کے تابع نہ ہو جائے۔ قرآن پاک کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، حدیث کا واضح ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اس وقت پورے دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ان حالات کے تناظر میں یہ آیتیں اور حدیث پاک پیش کی گئی ہے۔ پورے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، دنیا کا ہر مسلمان دین اسلام کو فالو کرنے والا ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو بھی مسلمان ہے وہ مذہب اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، اور مذہب اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے، دنیا کا وہ واحد مذہب ہے، تنہا ایک ایسا مذہب ہے جو منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ مذہب آیا ہے، اللہ کی طرف سے وہ دین آیا ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ محرف ہیں، بدلے ہوئے ہیں،
اور لوگوں کے ذہن و دماغ کی وہ اختراع ہیں، یعنی ایجادات ہیں۔ اور مذہب اور دین ایسی چیز ہے کہ آدمی اسے اپنی ہر چیز سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنی ہر چیز کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور مذہب ہی وہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اسے اپنی خواہش سے، اپنی طلب سے، اپنی چاہت سے، اپنی خوشی سے اپناتا ہے۔ اور یہ جو مذہب اسلام ہے، دین ہے، یہ بالکل اور مکمل ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا کے کسی بھی شعبے میں رہنمائی اور ہدایت پانے کے لیے قرآن میں اصول موجود ہیں، مذہب اسلام میں اس کی رہنمائی موجود ہے کہ اسے کیسے سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے شادی کرنا ہے، کیسے بیاہ کرنا ہے، کیسے نکاح کرنا ہے اور کیسے طلاق دینا ہے، کیسے خلا کرنا ہے، کیسے حلالہ کرنا ہے، کیسے عدت گزارنا ہے، کیسے تجارت کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، یہاں تک کہ آدمی کو کیسے پیشاب اور پیخانہ کرنا ہے، ہر ایک چیز سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آدمی کے جسم اور باڈی کے لیے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کی رہنمائی دین اسلام میں کی گئی ہے۔ اس لیے مذہب اسلام بالکل کامل اور مکمل دین ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، اور یہ صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ اس لیے دنیا میں جہاں بھی مسلمان زندگی گزارتے ہوں، ان کو اپنے دین اور اسلام اور شریعت پر ہی چلنا ہے۔ کوئی دنیا کا مسلمان دنیا کے کسی بنائے ہوئے قانون کو، جو اس کے قرآن سے، جو اس کے حدیث سے، جو اس کی شریعت سے، جو اس کے مذہب اسلام سے ٹکراتا ہو، دنیا کا کوئی مسلمان اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس کے ایمان کا معاملہ ہے، اس کے دین کا معاملہ ہے، اس کے آخرت میں نجات، فلاح، کامیابی و کامرانی پانے کا معاملہ ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے دین اور شریعت کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ اور مسلمان ہی کیا، دنیا میں جو بھی اپنے لیے دین اور مذہب جانتے ہیں، جسے اپنا دین اور مذہب تصور کرتے ہیں، دنیا میں بسنے والے ساری قوم کے لیے ان کا مذہب
ان کا دین ان کے جان سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے اپنی جان تو وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اپنے دین کا، اپنے مذہب کا وہ سودا نہیں کریں گے. تو مذہب ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے لیے اس کے جان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے. اور مذہب ہی وہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اسے خوشی سے اپناتا ہے. اس دنیا میں جتنے مذاہب کو ماننے والے افراد ہیں، جو جس مذہب میں ہو، ظاہر ہے اس مذہب کو، اس دین کو وہ خوشی سے اپنائے ہوئے. اور یہ چیز سب سے زیادہ مذہب اسلام میں اختیار، کہ جو مذہب اسلام میں آنا چاہے آئے، جو جانا چاہے جائے. اللہ کا دین مستغنی ہے، اللہ کا دین بے نیاز ہے. بباغ دہل اللہ کا کلام یہ اعلان کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو کافروں سے جو اللہ کا، دین کا، شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان سے تم صاف کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. قرآن صاف صاف کھلا ہوا ایک اعلان کرتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، تم اپنے دین میں مست ہو، تم اپنے دین میں خوش رہو. ولی دین، اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم اپنے دین میں مست ہیں، ہم اپنے دین میں خوش ہیں. تو مذہب اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ بالکل مستغنی ہے. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، جو آنا چاہے آئے، جو جانا چاہے جائے. کوئی پرواہ نہیں ہے رب کو، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو. تو اتنا مستغنی دین ہے اور پورا اختیار ہے. قرآن میں صاف صاف یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، جبر، تشدد، جبر اور تشدد نہیں ہے کہ نہیں تمہیں مومن بن کے زندگی گزارنی ہے، مومن بن کے تمہیں اس ملک میں رہنا ہے، مومن بن کے تمہیں اس شہر میں رہنا ہے، مومن بن کے تمہیں اس ریاست میں رہنا ہے. نہیں، قرآن بباغ دو یہ اعلان کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جو مومن بن کے رہنا چاہے بن کے رہے، کوئی اللہ کے طرف سے جبر و اکراہ نہیں ہے، اسلام کی طرف سے کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. ہاں، لیکن جو مذہب اسلام پر ڈٹ کر، جم کر، استقامت کے ساتھ رہے گا، وہ دنیا میں بھی رب کا اعلان ہے، رب کا وعدہ ہے، فلاح پائے گا، اور آخرت میں بھی سرخ روئی، کامیابی، کامرانی اس کا مقدر بنے گی. لیکن جو دنیا کی مصیبتوں کو دیکھ کر، مشکلیں، پریشانیوں کو دیکھ کر وہ ہٹ جائے، چھوڑ دے، تو دنیا میں ذلت، خواری اس کا مقدر ہے، اور آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اسے
خوشی خوشی دل کی بشاشت کے ساتھ قبول کرتا ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو دنیا میں، جو جس مذہب پر ہے، ظاہر ہے وہ خوشی خوشی اس مذہب کو قبول کرتا ہے اور اس پہ وہ ڈٹا رہتا ہے. اور مذہب اسلام نے اس کو پورا بے نیازی کے ساتھ اعلان بھی کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین اور لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. لیکن دیکھنے میں آتا ہے دنیا میں کہ ایسے بہت سارے جگہوں پر لوگ اپنا مذہب، اپنا دھرم اپنانے کے لیے لوگوں کو مجبور کرتے، لوگوں کو مجبور کرتے اور ایذائیں دیتے، تکلیفیں دیتے اور کبھی کبھار لالچ دیتے. کبھی روپے پیسے کا لالچ، کبھی عہدہ ڈگری کا لالچ، کبھی کسی اور چیز کا لالچ دے کر اپنے مذہب کی طرف بلانے کی کوشش کرتے. اگر آدمی دل سے کسی چیز پر مطمئن نہیں ہے اور دل سے اس دین کو اپنایا نہیں ہے، وہ مذہبی ہو ہی نہیں سکتا. مذہبی وہی ہوگا جس نے مذہب کو دل کی بشاشت اور اس کے اطمینان کے ساتھ اپنایا ہو، وہ صحیح معنوں میں مذہبی آدمی ہوگا. اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے دھرم کو ماننے والا ہوگا. اس وقت ہمارے ملک کے اندر یکساں سول کوڈ کا مسئلہ پورے ملک کے اندر چھایا ہوا ہے اور ایک واویلا مچا ہوا ہے. یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، جس کو مخفف انداز میں UCC کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. یونیفارم یو، سی سول، سی کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، سب کا وہی نام ہے اور سب کا مفہوم اور مطلب وہی ہے. اور یہ مدعا اس وقت ملک کے اندر اس لیے گرمایا ہوا ہے چونکہ ہمارے ملک کو چلانے کے لیے جو دستور بنایا گیا ہے، سمویدھان جسے کہتے ہیں، اس دستور کے 44 آرٹیکل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ریاستوں کو ایک قانون بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جبکہ اسی دستور میں آرٹیکل 25 کے اندر اس ملک میں بسنے والے سارے باشندوں کو وہ دستور اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اپنے دین پر، اپنے اپنے دھرم پر عمل کرنے کی کھلی آزادی دیتا ہے، کھلی چھوٹ دے رہا ہے. اور دوسری طرف 44 آرٹیکل کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ریاستوں کو پورے ملک کے باشندوں کے لیے ایک قانون بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھا جائے تو 25 اور 44 آرٹیکل دونوں کے اندر تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، اس کا مفہوم اور ہے. اگر 44 آرٹیکل کو مان لیا جائے تو سب کے لیے یکساں قانون، تو پھر مذہب کی آزادی، دین دھرم کی آزادی کہاں رہے گی؟ 25 میں چونکہ یہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، اس ملک کے اندر ملک میں بسنے والے سارے باشندوں کو اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اپنے ریت رواج کے ساتھ، اپنے اپنے دستور کے ساتھ جینے کی کھلی آزادی ہے. اسی لیے ہمارا یہ ملک دستوری ملک کہلاتا ہے، اسی لیے ہمارا یہ ملک جمہوری ملک کہلاتا ہے، اور اسی لیے
اس ملک کا پورے دنیا کے اندر جمہوریت کے اعتبار سے ڈنکا بج رہا ہے، ڈنکا. کتنا بڑی، اتنے بڑے آبادی والا ملک جہاں پر الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں اور سب مل جل کر کے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جل کے ساتھ رہتے ہیں، شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں. جبکہ ایک دوسرے کا رنگ الگ، ایک دوسرے کی نسل الگ، ایک دوسرے کا مذہب الگ، ایک دوسرے کا ریت رواج الگ، ایک دوسرے کے کھانے پینے کا طریقہ الگ، ایک دوسرے کے سونے جاگنے کا طریقہ الگ، ایک دوسرے کے کپڑے لتے پہننے کا انداز الگ، وضاقتہ الگ. لیکن پھر بھی دیکھو تو پیار محبت کے ساتھ مل جل کر شفقت و مروت کے ساتھ جیتے. ایک محلہ ہے، دائیں بازو میں ایک ہندو برادران وطن ہے، اور بائیں جانب میں ایک سکھ ہے، اور سامنے دیکھو ایک جین ہے، اور پیچھے دیکھو ایک بودھ ہے. الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں اور ایک محلے میں بستے ہیں اور سب مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں، سب مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ مل جل کر زندگی گزارنے کا یہ طریقہ آزادی کے بعد سے نہیں شروع ہوا ہے. اس ملک کے اندر، اس ملک میں مل جل کر پیار محبت کے ساتھ جینے کا رواج صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کب سے اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ مل جل کر جی رہے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں، صدیوں سے، کئی صدی سے ایسے لوگ مل جل کر پیار محبت کے ساتھ جیتے ہوئے آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب اس ملک کے اندر فرنگی باہر سے ڈکیتی جب آئے اس ملک کے اندر، تو اس ملک میں بسنے والے سارے باشندوں نے اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، اس ملک کی محبت کو، آپسی بھائی چارہ کو بچانے کے لیے ڈٹ کر، جم کر، ایک جٹ ہو کر ان فرنگیوں، کالی چیونٹیوں کا ان لوگوں نے ایک جٹ ہو کر جم کر مقابلہ کیا تھا. اور مقابلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ باہر کے لوگ تھے اور ان کا مقصد اس ملک کو لوٹنا تھا. یہ ملک جو سونے کی چڑیا تھا، اس کے ایک ایک پر کو نوچنا تھا اور اپنے ملک لے کے جانا تھا. اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کے زر اور زیور کو، جواہرات کو، اور اس ملک کے اندر انہیں حکومت کرنی تھی. لوگوں کو غلام بنانا تھا، بھائی کو بھائی سے لڑانا تھا. اسی لیے انہوں نے یہ پالیسی باقاعدہ اپنائی تھی، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. چنانچہ ان لوگوں نے پڑوس کو پڑوس سے لڑایا، مذہب، دین، دھرم کی بنیاد پر انسان کو انسان سے لڑایا، نفرت کا بیج بویا اس ملک کے اندر. اور ایک وقت آیا کہ پورے ملک پر وہ براجمان بھی ہو گئے، اس ملک پر وہ قابض بھی ہو گئے. پھر اس ملک کے باشندوں نے ایک جٹ ہو کر اس کی جمہوریت کی بحالی کے لیے، اس کی یکجہتی کی بحالی کے لیے ایک جٹ ہو کر، شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آ کر جب ان فرنگیوں کا مقابلہ کیا، تو ایک زمانہ آیا کہ یہ ملک آزاد ہوا، یہ ملک آزاد ہوا. اور سب نے جو ملک کو آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی شان، آن، بان، اپنی آل اولاد، اپنے گھر بار، زمین جائیداد، یہاں تک کہ اپنی جان کی جو قربانی دی اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، اس ملک کی یکجہتی کو بچانے کے لیے. اگر
کسی کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آتی کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین دھرم خطرے میں آ جائے گا، اس ملک کو آزاد کرنے کے بعد کون اپنے جان کی قربانی دیتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین، مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اسے دل کی بشاشت کے ساتھ قبول کرتا ہے، تبھی وہ مذہبی کہلاتا ہے۔ اور اگر اس ملک کے اندر جیسے ایکساں سول کوڈ کی بات چل رہی ہے، اگر اس ملک کے اندر ایکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، لاگو کیا جائے، تو سب کے لیے برابر قانون، سب کے لیے ایک قانون کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کے لیے ایک قانون اس ملک کے اندر تو بنایا جا سکتا ہے جس ملک کا ایک مذہب ہو، جس ملک میں رہنے والے ایک دین دھرم کو، مذہب کو ماننے والے ہوں، ایسے ملک کے اندر ایک قانون بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے یورپ کی مثال دی جاتی ہے، یورپ کی مثال اس ملک میں دی جاتی ہے۔ جب یورپ کے اندر ایک قانون ہے تو کیا اس ملک کے اندر ایک قانون نہیں ہو سکتا؟ یورپ میں ایک مذہب کے لوگ بستے ہیں، وہاں پر ایسا قانون بنانا آسان ہے، لیکن یہ ہمارا ملک جس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ایسے ملک کے اندر ایک قانون اگر بنایا جائے گا تو ان کا مذہب متاثر ہوگا، ان کا دھرم متاثر ہوگا، ان کی ریت، ان کا رواج متاثر ہوگا۔ اور جب مذہب کسی کا متاثر ہوگا، کسی آدمی کے وضع کیے ہوئے قانون کی بنیاد پر اگر کسی کا مذہب، دین، دھرم متاثر ہوگا تو پھر آدمی کے اندر مایوسی کے احساسات اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوگے۔ مایوسی کے احساسات اور بغاوت کے جذبات آدمی کے اندر پیدا ہوں گے۔ کیا رے، میرے ملک کے اندر میرا دین محفوظ نہیں، میرے ملک کے اندر میرا مذہب محفوظ نہیں، میرے ملک کے اندر میری شریعت محفوظ نہیں۔ مایوسی آئے گی، اور اس مایوسی کے نتیجے میں جب میرا دین نہیں، میرا دھرم نہیں، میرا مذہب نہیں، میری شریعت نہیں، مایوسی آئے گی۔ اور جب مایوسی آئے گی تو پھر آدمی اپنی ہر چیز، میں نے کہا کہ دین، دھرم، مذہب ایسی چیز ہے کہ آدمی اس پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز آدمی کا اس کا مذہب ہوتا ہے۔ تب پھر بغاوت پہ اتر جائے گا آدمی، اور جب بغاوت پہ لوگ اتر جائیں گے تو امن ملک کے اندر کہاں رہ جائے گا؟ ملک کے اندر شانتی کہاں رہ جائے گی؟ ملک کے اندر پھر ہر طرف خوشحالی کہاں رہ جائے گی؟ بدامنی پھیلے گی۔ اسی لیے لا کمیشن نے جو لوگوں سے ایک مشورہ طلب کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جب تک ملک میں بسنے والے سارے باشندوں کی ایک جٹ متحدہ کوئی رائے نہ ہو جائے، تب تک ایکساں سول کوڈ کے بارے میں فیصلہ کرنا اچھا نہیں ہوگا۔ ملک کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی اور بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ملک کے حکمراں، ملک کے حاکم لوگ مختلف مذاہب کے ماننے والے پیشواؤں کو بلائیں، ان کی ایک میٹنگ طلب کی جائے اور سب اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیں۔ اگر سارے لوگوں کی رائے متفق ہو جائے تب قانون ایسا وضع کیا جائے، لیکن اگر مختلف رائے لوگوں کی ایسی آ جائے تو پھر ایسے ملک کے اندر، جس ملک میں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اس ملک کے اندر یکساں قانون بنا کر ان کے سر پہ تھوپ دینا
یہ کہیں کی بھی دانشمندی اور دور اندیشی نہیں ہوگی، یہ ملک کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی رائے طلب کی جا رہی ہے، اور ملک کے حکمرانوں کو اور موجودہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ ملک کے سارے مذاہب کے ماننے والے پیشواؤں کو اکٹھا کیا جائے اور سب سے رائے طلب کی جائے، اس لیے کہ اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر یہ بے اطمینانی ملک کے اندر بے اطمینانی کا سبب بنے گی، اور یہ چیز ملک کے اندر اچھائی کے لیے نہیں بدخوائی ہو جائے گی، اور یہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات تشویش پیدا کر رہی ہے کہ جب ملک کے دستور کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں تو ان چیزوں کو ملک کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی ہے، جبکہ وہ چیزیں ملک کے باشندوں کے مفاد میں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ ملک کے باشندوں کے مفاد میں۔ جیسے اسی دستور کے اندر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ 14 سال تک بچوں کی تعلیم سرکاری اعتبار سے مفت دلائی جائے، لیکن اس طرف حکومتیں توجہ نہیں دیتی ہیں۔ جو گھر کے اندر معمر بزرگان ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، فٹ پاتھوں پر اپنی زندگی وہ گزار لیتے ہیں، اور کیسے بیچارے بے سہارا ہو کر ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں جا کر ادھر ادھر فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے مر جاتے ہیں، اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں۔ ایسے بے سہارا معمر بزرگوں کے لیے حکومت ان کے پرورش پرداخت کا انتظام کرے، کیوں اس طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے؟ اس طرف توجہ کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ ملک کے اسی دستور کے اندر یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ ملک میں بسنے والے سارے افراد کی ذریعہ آمدنی کا بیلنس برابر ہو، ایسا نہ ہو کوئی بہت بڑا پونجی پتی ہے، بہت مالدار ہے، کوئی ارب پتی ہے اور کوئی کنگال اور بھکاری ہے، اتنا تفاوت نہ ہو لوگوں کے آمدنی کے اندر اور لوگوں کے مال و زر کے اندر تفاوت نہ ہو، برابری ہو، تھوڑی بہت زیادہ فرق نہ ہو، اور حکومتوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ بہت زیادہ فرق انسانوں کی آمدنی سے نہ ہو۔ اس طرف حکومت توجہ نہیں دیتی ہے، کیوں نہیں دیتی ہے؟ اسی دستور کے اندر یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ منشیات پر مکمل پابندی لگائے، شراب پر پابندی لگائے، لیکن آج تک کسی حکومت نے ملک کے اندر شراب پر پابندی کی بات نہیں کی ہے۔ حالانکہ اگر شراب پر پابندی لگا دی جائے تو کتنے خاندان جو آج اجڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، کتنی فیملی جو آج اپنے شوہروں کے منشیات اور شراب کے عادی ہونے کی بنیاد پر برباد ہو رہی ہیں، وہ برباد ہونے سے بچ جائے۔ لیکن حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے۔ اب توجہ صرف حکومت کی ٹیکساس سول کوڈ کے بارے میں ہو رہی ہے، تو لوگوں کو تشویش ہے، پریشانی ہے، آخر کیوں اچانک اس طرف توجہ ہو گئی کہ ملک کے اندر سارے باشندوں کے لیے یکساں قانون بنا دیا جائے، جبکہ ہمارا یہ ملک جمہوری ہے، اور اسی دستور کے آرٹیکل 25 کے اندر دستور ہر باشندے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ دیتا ہے، کھلی اجازت دیتا ہے، اور آرٹیکل یہ اس سے ٹکرا بھی رہا ہے، اور اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے گا تو سب کی مذہبی آزادی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کہیں کی دانشمندی نہیں لگ رہی ہے، اس لیے ابھی مشورے میں یہ باتیں چل رہی ہیں، سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے تعلق سے میں تو کہتا ہوں اس ملک کے اندر بسنے والے سارے باشندوں کو بلا فرق و مذہب و ملت
کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون جین ہے، کون بودھ ہے، کون پارسی ہے، کون شودر ہے، کون چمار ہے، ان تمام چیزوں سے پرے ورے، ان تمام چیزوں سے ہٹتے ہوئے، اپنے دین دھرم مذہب سے اٹھتے ہوئے سب کو اس یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرنی چاہیے، اس یکساں سول کوڈ کے خلاف اپنی رائے دینی چاہیے۔ اس لیے اور ہم سے زیادہ برادران وطن ہندو بھائیوں کو دینی چاہیے، اس لیے کہ ان میں اتنی برادریاں ہیں، اتنا ذات پات ہے اور ایسی ریت رواج ہے، قدم قدم پر وہ چیزیں بدلتی ہیں، علاقے میں وہ چیزیں بدلتی ہیں، تو ان کو تو ہم سے زیادہ آگے بڑھ کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اسی ملک کے اندر بسنے والے کچھ ایسے ہندو بھی ہیں جو مورتی پوجا کو تسلیم نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں جو رام کو اپنا بھگوان سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو راون کو اپنا بھگوان تسلیم کرتے ہیں، جو راون کو مانتے ہیں وہ رام کو نہیں مانتے، جو رام کو مانتے ہیں وہ راون کو نہیں مانتے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ غور و فکر دلانے والی ہیں، تو سب کو اس طرف توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ غافل رہیں گے تو حالات بگڑ سکتے ہیں، غافل رہیں گے تو حالات بگڑ سکتے ہیں۔ دیکھو چین کے اندر، چین دنیا کا سب سے بھاری ملک آبادی کے اعتبار سے، تقریباً 1.5 ارب کی آبادی والا ملک، اس ملک کے اندر ایک زمانے میں قانون بنایا گیا کہ آدمی ایک ہی بچہ پیدا کر سکتا ہے، آبادی بہت تیزی کے ساتھ گھٹتی گئی، یہاں تک کہ 70 کروڑ پہ جا کے ٹھہر گئی۔ پھر حکومت کی طرف سے وہ قانون بدلا گیا اور یہ اعلان کیا گیا 2 بچے پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب بیلنس برابر نہیں ہوا، حالات بگڑتے چلے گئے، یہاں تک حالات ہو گئے کہ نوجوانوں کا نوکریوں کے لیے ملنا مشکل ہو گیا، معمر بزرگوں کی تعداد زیادہ ملک میں نظر آنے لگی، اور ان معمر بزرگوں کی جگہ لینے والا کوئی نوجوان زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا، کمی نظر آنے لگی، تو حکومت 3 بچے پیدا کرنے والوں کو انعام دینے کا اعلان کرنے لگی۔ مسلمانوں، ملک میں بسنے والے انسانوں اور باشندوں، ہوش کے ناخن لو، یہ خدائی نظام ہے، سب خدائی نظام سے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ وہی رب ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، کتنی ہی آبادی ہو جائے، وہ رب کھلانا چاہے گا تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا، وہ رب بھوکا رکھنے پہ آئے گا کوئی کھانا پائے گا، کوئی کھانا پائے گا۔ یہ خدائی نظام ہے، اور یہ ساری چیزیں یکساں سول کوڈ ہو، یہ ساری چیزیں اس کے انڈر میں جو بھی چیزیں آتی ہیں یہ خدائی نظام سے ٹکرا رہی ہیں، اور خدائی نظام سے جو ٹکرائے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ اس ملک کے اندر اگر ایسا قانون بنا تو گویا کہ ملک تباہی کے دہانے پر جائے گا۔ خدا کی قدرت اور خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، کہتے ہیں۔ کورونا وائرس کے اندر ہم نے دیکھے نہیں وہ حالات، کیسے حالات چند دنوں میں پیدا ہو گئے پورے دنیا کے اندر، سراسیمگی کا عالم، خوف ہراس اور دہشت کا عالم۔ یہ رب کا نظام ہے، رب کے نظام سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ آبادی بڑھ جائے گی تو لوگ کہاں رہیں گے؟ آبادی بڑھ جائے گی تو غلہ اناج کہاں سے آئے گا؟ آبادی بڑھ جائے گی تو زمین کیسے پھیلائی جائے گی؟ آبادی بڑھ جائے گی لوگوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ اور آبادی بڑھ جائے گی ملک کا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ ملک میں بسنے والے، ملک کی حکومت دنیا میں چلانے والے سلطانوں سے، بادشاہوں سے بڑا سلطان ہے، بڑا بادشاہ ہے وہ،
سارے حاکموں کا حاکم ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ رب چلائے گا۔ دیکھتے نہیں، کتیا 10 بچے پیدا کرتی ہے، 10 بچے پیدا کرتی ہے، لیکن دیکھو گلیوں کے اندر، کوچوں کے اندر، علاقوں کے اندر، محلوں کے اندر، بستی کے اندر کتیا 10 بچے پیدا کرتی ہے، بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے، لیکن بکریوں کی تعداد زیادہ ہے، کتے بلیوں کی تعداد کم ہے۔ کیوں؟ اور جبکہ ہر سال ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں لوگ قربان کر دیے جاتے ہیں، بکرے، بھیڑ، دمبے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اونٹنی اللہ کے راستے میں قربان کر دیے جاتے ہیں، لیکن تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کیا کسی سال آپ نے یہ محسوس کیا یار اس سال قربانی کرنی تھی لیکن بکرے ہی نہیں ملے، بکرے تھے ہی نہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، یہ خدائی نظام ہے، خدا نظام چلاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر جو بھی چوپایا چل رہا ہے اس کے رزق کی، اس کے پیٹ کی ذمہ داری اس رب نے لے رکھی ہے۔ وہ رب کھلائے گا، وہ رب جلائے گا، ہر حال میں کھلائے گا، ہر حال میں جلائے گا، ہر حال میں پلائے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، حالات کو سمجھنے کی اور حالات کا مقابلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر یہی زمانہ بہت طویل مدت سے دیکھتا ہوا رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اس روشن چراغ کو بجھانے کی زمانے سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بجھنے کے بجائے یہ چراغ اور بھی زیادہ روشن ہوتا ہوا پورے دنیا کو منور کر رہا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو تام، کامل، مکمل کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر اس کو برا سمجھے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اسے برا سمجھے، چاہے اسے یہ ناگوار گزرے۔ اس لیے مسلمانوں، حالات جیسے ہیں ہمیں حالات سے بے خبر نہیں رہنا ہے، باخبر رہتے ہوئے ایک سنجیدہ کوشش کرنی ہے تاکہ ملک کے اندر ہمارے پیار، محبت، شفقت و مروت قائم رہے، باقی رہے، ملک کا امن و امان باقی رہے، ملک میں بدامنی کسی بھی اعتبار سے نہ پھیلے۔ ہمارے اکابر اولیاء اللہ، بزرگان دین نے اس ملک کے خاطر جو قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں رائگاں نہ جائے۔ ہمیں اس تعلق سے اپنی جہاں تک ہو سکے انتھک کوشش کرنی ہے، باقی اللہ پر اس معاملے کو چھوڑ دینا ہے اور اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا پابند بنانا ہے، پابند بنانا ہے۔ قرآن کا جو حکم ہے، نبی کا جو فرمان ہے، نبی کی جو سنت ہے، ہم اور آپ اس کی کوشش کریں کہ اللہ کا حکم ہم سے نہ ٹوٹنے پائے، نبی کی سنت ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ ہم کم سے کم اپنی ذات پر، لوگوں پر نہیں تو کم سے کم ہر آدمی اپنے ذات پر اللہ کے قرآن کو، نبی کی سنت کو لاگو تو کرے۔ کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ آپ کا چہرہ مہرہ نبی کے سنت کے مطابق بنانے سے کون روک رہا ہے؟ آپ کو اچھی وضاقتہ میں رہنے سے کون روک رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں آنے سے کون آپ کو روک رہا ہے؟ لیکن دیکھو مساجد خالی ہے، ویران ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، حالات جب سازگار ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر آدمی عمل کر سکتا ہے، پھر بھی نہ کرے تو رب کی طرف سے خطرناک وارننگ ہے۔ وہ حالات پھر لائے جائیں گے
کہ آدمی نماز پڑھنا بھی چاہے گا تو نہیں پڑھ سکے گا۔ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے گھر کے اخراجات اور اس کی ضروریات کے لیے دیتے ہوئے جائے، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔